بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في المذكور في معرض المعارضة لا يصلح للمعارضة. أقول قيل عليه إنما يلزم ذلك إذا قرر كلام المعارض على ما وجهه به، ولنا أن نقرره هكذا. لو كان المنطق محتاجا إليه لكان إما بديهيا أو كسبيا، وكلاهما باطلان. أما الأول فلأنه يستلزم الاستغناء عن تعلمه وليس كذلك، وأما الثاني فللزوم الدور بالتسلسل في تحصيله. وعلى هذا فقد دلت المعارضة على نفي الاحتياج إلى المنطق نفسه، وحينئذ يجاب بذلك الجواب. ورد بأن إبطال كونه بديهيا أو كسبيا يدل على انتفائه في نفسه، ولا تعلق له بكونه محتاجا إليه، إذ يصح أن يقال ليس المنطق مما لا يحتاج إليه، وإلا لكان إما بديهيا أو كسبيا وكلاهما باطلان، فوجب أن يكون محتاجا إليه. فظهر أن هذه شبهة يتمسك بها في نفي هذا العلم، سواء احتاج إليه أو لم يحتج إليه. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سبق حاضر ہے. سبق کا تعلق چونکہ قطبی ہی سے رہتا ہے، اس لیے ادھر کی بحث کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بحث مشکل نہیں ہے. پیچھے قطبی کے اندر آپ نے معارضے کی تعریف پڑھی تھی، اور پھر کیسے وہاں پر معارضہ قائم کیا گیا تھا یہ بھی پڑھا گیا تھا. اس کے بعد شارح نے کہا تھا کہ یہاں جو معارضہ پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. معارضہ کیا قائم کیا گیا تھا، تھوڑا سا ذہن میں دوبارہ اس کو حاضر کر لیں. ماتن نے ثابت کیا تھا کہ ہم نفس منطق کے محتاج ہیں، یعنی منطق محتاج الیہ ہے، جس کی ضرورت ہو اسی کو محتاج الیہ کہتے ہیں، اس لیے لفظ محتاج الیہ استعمال ہوگا کہ ہم منطق کے محتاج ہیں، یعنی منطق محتاج الیہ ہے، یہ دعویٰ کیا تھا. اور معارض نے معارضے میں کہا تھا کہ ہم تعلم منطق کے محتاج نہیں ہیں. تعلم منطق کے محتاج نہیں، تو دعویٰ تھا ہم منطق کے محتاج ہیں، اور معارضے میں پیش کیا گیا تھا ہم تعلم منطق کے محتاج نہیں ہیں. اور معارضہ کہتے کسے ہیں؟ مستدل نے دلیل سے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی نقیض کو دلیل سے ثابت کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ معارضہ ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں پر معارض نے پیش کیا یہ حقیقت میں معارضہ ہے ہی نہیں، کیونکہ دعویٰ ہے نفس منطق پر کہ ہم نفس منطق کے محتاج ہیں، اور معارضے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تعلم منطق کے محتاج نہیں ہیں. تو جو دلیل سے خصم نے ثابت کیا وہ ہمارے مقصد کی نقیض ہے ہی نہیں. نقیض تو تب ہوتی جب کہا جاتا ہم نفس منطق کے محتاج نہیں ہیں، نفس منطق کے محتاج نہیں ہیں. لیکن کیا کہا گیا؟ تعلم منطق کے محتاج نہیں. اس لیے شارح نے کہا تھا کہ یہ معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اور ماتن نے جب اپنی بحث شروع کی تھی تو کہا تھا کہ نہ تو سارا کا سارا علم منطق بدیہی ہے، ورنہ ہم تعلم سے بے نیاز ہوتے، اور نہ ہی نظری ہے، ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا، اور یہ دونوں باتیں محال ہیں. تو معارضے کا جواب حقیقت میں یہ دیا تھا ماتن نے، شارح نے نہیں. شارح نے تو یہ کہا تھا کہ یہ معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. جب معارض نے معارضہ قائم کیا تو گویا کہ ماتن نے یہ جواب دیا تھا کہ بھائی سارا کا سارا علم منطق بدیہی نہیں. اگر بدیہی ہوتا تو ہم اس کے تعلم سے بے نیاز ہوتے، اور نہ ہی سارا کا سارا علم منطق نظری ہے، کیونکہ اگر سارا کا سارا علم منطق نظری ہو جائے تو ایسی صورت میں دور اور تسلسل لازم آئے گا،
اور یہ دونوں باطل ہیں، لہذا بعض علم بدیہی نظری ہوگا، بعض علم منطق بدیہی ہوگا اور بعض نظری، اور نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا۔ یہ معارضے کا جواب ماتن نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ شارح نے جو دیا تھا وہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہاں معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اس پر یہاں پر دیکھو تشریح کرتے ہیں، قیل علیہ، اس پر یہ کہا گیا کہ شارح نے جو یہ کہا کہ یہ معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یہ تو اس وقت صحیح ہے جبکہ کلام کو اسی طرح رکھا جائے جیسے معارض نے پیش کیا تھا، کلام کو اسی طرح رکھا جیسا کہ معارض نے پیش کیا، کہ ہم تعلم منطق کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ معارض نے یہ پیش کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کلام کی تقریر کریں گے، گفتگو کریں گے کہ ہم نفس منطق ہی کے بارے میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم نفس منطق کے محتاج نہیں ہیں، اور دعویٰ کیا تھا؟ ہم نفس منطق کے محتاج ہیں۔ تو ماتن نے دعویٰ کیا تھا نفس منطق کا محتاج ہونا، اور جو معارضہ پیش کیا گیا تھا اس کے بارے میں شارح نے کہہ دیا کہ یہ معارضہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اب یہاں پر میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو معارضہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو وہاں پر پیش کیا گیا کلام، جس طرح ایک تقریر کلام کی ہم کریں گے، اور جب ہم کریں گے تو ہم معارضہ بنا دیں گے اس کو، اور بالکل نقیض بنے گی کہ ماتن نے ثابت کیا ہے نفس منطق کا احتیاج، ہم نفس منطق کا عدم احتیاج ثابت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کلام کی تقریر یوں کریں گے، ولانا، ہم کلام کی تقریر کو یوں کریں گے، لو کان المنطق محتاجا الیہ، اگر منطق محتاج الیہ ہے، اما بدیہیا اور کسبیا، اب یا تو وہ بدیہی ہوگی یا کسبی ہوگی، دو ہی صورتیں ہوں گی منطق کی، وکلاہما باطلان، اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ پہلی صورت یعنی اگر بدیہی ہو یہ بھی باطل، اس لیے کہ اگر بدیہی ہوتی تو ہم اس کو سیکھنے سے بے نیاز ہوتے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اگر کسبی ہوگی تب ایسی صورت میں دور یا تسلسل لازم آئے گا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کیا لازم آئے گا؟ دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور جب کلام کی تقریر یوں کی جائے گی کہ اگر منطق محتاج الیہ ہے یا تو وہ کسبی ہوگی یا بدیہی ہوگی، اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، لہذا اب نفس منطق کا ہی عدم احتیاج ثابت ہوگا۔ منطق کہا نا، لو منطق محتاج الیہ، تعلم منطق نہیں کہہ رہے ہیں یہاں کلام کی تقریر میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ منطق۔ لہذا اب معارضے کی جو تقریر ہم کر رہے ہیں اس صورت میں یہ معارضہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ وہاں جو کلام کی تقریر ہوئی اس اعتبار سے تو نہیں، لیکن اس اعتبار سے یہ معارضہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم الاول، پہلی صورت اس لیے کہ ہمیں اس کے تعلم سے بے نیازی ہوگی، ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں، ہم اس کے تعلم کے محتاج ہیں، واما الثانی، اور دوسری صورت کسبی ہو تو یہ بھی باطل، اس لیے کہ دور یا تسلسل لازم آئے گا اس کی تحصیل میں، وعلی ھذا فقد دلت المعارضہ علی نفی الاحتیاج الی المنطق نفسی، تو اب اس صورت میں معارضہ نفس منطق کی عدم احتیاج پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے، اس صورت میں نفس منطق کی محتاج نہ ہونے پر معارضہ دلالت کرے گا۔ تو ماتن نے نفس منطق پر احتیاج ثابت کیا تھا، ہم نے نفس منطق پر عدم احتیاج ثابت کر دیا، معارضہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وحینئذ یجاب بذلک الجواب، اب وہی جواب دیا جائے گا جو ماتن نے دیا تھا، اور کہا جائے گا کہ بھائی سارا کا سارا علم منطق بدیہی نہیں، ورنہ ہم اس کے تعلم سے بے نیاز نہ ہوتے، اور سارا کا سارا علم منطق نظری بھی نہیں، ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا بعض علم منطق بدیہی ہے اور بعض نظری، اور بعض نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ وردہ بأن ابطال کونہ بدیہیا او کسبیا یدل علی انتفائہ فی نفسہ ولا تعلق له بکونہ محتاجا الیہ۔ اب اس جواب کی تردید کر رہے ہیں، جو جواب دیا گیا، اب اس جواب کی تردید میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کے بدیہی اور کسبی ہونے کو باطل کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اگر بدیہی ہوگا تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نظری ہوگا تو دور و تسلسل لازم آگا، لہذا دونوں باطل ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں ہی باطل ہو گئے تو گویا کہ نفس منطق ہی کی نفی ہو گئی، تو اب محتاج الیہ ہونے کہاں سے ثابت ہوگا؟ محتاج الیہ تو تب نہ ہوگا جب پہلے منطق ہو، علم منطق کا ثبوت ہو۔ جب آپ نے کہہ دیا اگر بدیہی ہوگا تو یہ بھی باطل، نظری ہوگا یہ بھی باطل، جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو نفس منطق ہی کی نفی ہو گئی کہ نہیں نفی ہو گئی، تو اس کا تعلق محتاج الیہ ہونے سے کہاں سے ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ
اب یہ کہنا ممکن ہو جائے گا کہ علم منطق ایسا نہیں جو محتاج لے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم منطق محتاج لے ہو، علم منطق ان چیزوں میں سے نہیں جو محتاج لے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر محتاج لے میں سے ہوگا تو اب یا تو بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، کسبی ہوگا، اور یہ دونوں باطل ہیں. تو یہ دونوں کیا ہے؟ باطل ہیں. جب یہ دونوں صورتیں باطل ہو گئی تو علم منطقی کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی کہ نہیں نفی ہو گئی؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے کسبی اور نظری ہونے کو آپ باطل کریں گے یہ تو خود نفس علم منطق کی نفی پر دلالت کرے گا. اس کا تعلق محتاج لے ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے علم منطق کا ثبوت ہو. وردہ، اور اس جواب کو رد کر دیا گیا کہ اس کے بدیہی یا نظری ہونے کے باطل کرنا، اس کے بدیہی یا نظری ہونے کو باطل کرنا، یہ تو خود نفس منطق کے انتفاع پر دلالت کر رہا ہے اور اس کا محتاج الیہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اس صورت میں یہ کہنا صحیح ہے کہ منطق ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو محتاج الیہ ہوں، اس لیے کہ یا تو وہ بدیہی ہو، ورنہ کیونکہ اگر منطق محتاج الیہ ہو تو اب یا تو وہ بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، کسبی ہوگا، اور یہ دونوں باطل ہیں. تو اس صورت میں تو نفس منطقی کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے بدیہی اور کسبی کے باطل ہونے کی صورت میں. کہتے ہیں فظاہرہ ان هذه شبہۃ یتمسک بها فی نفی هذا العلم سواء احتج الیہ او لم یحتج الیہ. کہتے ہیں یہ ظاہر ہوا کہ یہ ایک ایسا شبہ ہے جس سے اس علم کی نفی پر استدلال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ محتاج الیہ ہو یا محتاج الیہ نہ ہو. یہاں تو خود نفس علم کی نفی پر کیا ہو جائے گا؟ استدلال ہو جائے گا اس طرح. تو اس کا محتاج الیہ یا محتاج الیہ ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ولنا ایضا ان نقول فی تقریر المعارضہ ان المنطق کسبی فلا يحتاج الیہ فی اکتساب النظریات المحتاجۃ الی المنطق اما الاول فلانہ لو لم يكن كسبيا لكان بديهيا وهو باطل والا لاستغنى عن تعلمه واما الثاني فلانه لو احتاج اليه مع كونه كسبيا لازم الدور او التسلسل في اكتساب النظريات المحتاجة الى المنطق ولم يلتفت الشارع الى هذا التقرير اذا كان المناسب حينئذ ان يقدم المصنف ذكر النظري وان يشير الى لزوم الدور والتسلسل في اكتساب النظريات المحتاجة الى المنطق لا ان يقتصر على لزومهما في تحصيل النفس. دیکھو اب معارضے کی میر صاحب ایک تقریر اور کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مصنف نے اس طرف توجہ نہیں کی، حالانکہ انہیں پہلے اس طرح کرنا چاہیے تھا. یہ بھی بتائیں گے کیا ہے تقریر. میر صاحب فرماتے ہیں کہ معارضے کی تقریر یوں کی جائے کہ علم منطق سب کا سب کسبی ہے. ٹھیک ہے، علم منطق سب کا سب کسبی ہے، تو لہذا اب ان نظریات کے اکتساب میں علم منطق کی ضرورت نہیں جو نظریات منطق کے محتاج ہیں. ٹھیک، جو نظریات اکتساب میں منطق کے محتاج ہیں ان نظریات کے اکتساب میں منطق کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ دو دعوے کیے کہ علم منطق کسبی ہے. پہلے دعوے کی دلیل اس لیے کہ اگر کسبی نہ ہو، اگر علم منطق کسبی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بدیہی ہوگا، اور جب بدیہی ہوگا تو پھر ہمیں اس کے تعلم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور یہ باطل ہے کیونکہ ہم اس کے تعلم کے محتاج ہیں. لہذا کسبی ہوگا، بدیہی نہیں ہو سکتا. اور اگر کسبی ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے محتاج ہوں، اور اگر کسبی جو ہم نے مانا ہے پہلے ہی مانا ہے کہ علم منطق کسبی ہے، اب اگر کسبی ہوتے ہوئے بھی علم منطق کی ہمیں ضرورت ہو تب دور اور تسلسل لازم آئے گا. اس لیے کہ جن نظریات کے اکتساب کرنے میں ہم منطق کے محتاج ہیں، اب منطق سارا کا سارا کیا ہے؟ نظری ہے. تو اب ان نظریات کے اکتساب میں ہم منطق کو جب حاصل کرنا چاہیں گے تو ایک کوئی قانون کی ضرورت ہوگی، وہ نظری. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی ضرورت، وہ بھی نظری، تیسرا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اب یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. تو جو نظریات اپنے اکتساب میں خود منطق کے محتاج ہیں ان میں بھی منطق کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے تو دور اور تسلسل پھر بھی لازم آئے گا. اس کو ملاؤ. کہتے ہیں کہ ہم معارضے کی ایک تقریر یوں کریں گے کہ منطق کسبی ہے اور ان نظریات کے اکتساب میں اس کی ضرورت نہیں جو منطق کے محتاج ہوتے ہیں.
پہلی وجہ یعنی منطق کسبی ہے، اس لیے کہ لو لم یکن کسبیا، اگر وہ کسبی نہ ہو لکانا بدیہیا، تو وہ بات بدیہی ہوگا، وہو باطل، اور یہ بات باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بدیہی ہوتا لاستغنا عن تعلمہ، تب ہم اس کے تعلم سے بے نیاز ہوتے۔ وہ اما ثانی، اور دوسرا دعویٰ کیا کہ کسبی ہے اور ہم اس کے محتاج نہیں، تو کہتے ہیں فلینہ، اس لیے کہ لو احتیج الیہ مع کونہ کسبیا، اگر کسبی ہوتے ہوئے ہم منطق کے محتاج ہوں، منطق کی ضرورت ہو، لزمت دور اب تسلسل فی اکتساب النظریات المحتاجۃ الی المنطق، تو ان نظریات کو اکتساب میں دور یا تسلسل لازم آئے گا جو نظریات منطق کے محتاج ہیں، کیونکہ منطق سارا کا سارا نظری ہے، تو منطق کو جب بھی ہم نظریات کے اکتساب میں لیں گے تو منطق کا جو بھی حصہ لیں گے وہ بھی نظری، اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اسی طرح چلتا رہے گا۔ ولم یلتفت الشارع الی ھذا التقریر، کہتے ہیں کہ شارع نے اس تقریر کی طرف توجہ نہیں دی، ان کو اس طرح تقریر کرنا چاہیے تھی، تو اس لیے کہ مناسب یہی تھا کہ پہلے مصنف نظری کا ذکر کرتے اور ان نظریات کے اکتساب میں دور یا تسلسل کے لزوم کی طرف اشارہ کرتے جو منطق کے محتاج ہیں، صرف اتنا نہ کرتے کہ منطق کو حاصل کرنے میں دور یا تسلسل لازم آئے گا یا ہم اس کے تعلم سے بے نیاز ہوں گے، صرف اتنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ مزید اس کی ایسے ہی تشریح کرتے جیسے تشریح ہم نے کی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ پہلے مصنف نظری کا ذکر کرتے، مقدم کرتے اور اشارہ کرتے دور اور تسلسل کی طرف ان نظریات کے اکتساب میں جو منطق کے محتاج ہیں، لا ان یقتصر علی لزومہما علی فی تحصیل نفسہ، صرف دور اور تسلسل کے لزوم پر اختصار نہ کرتے منطق کی تحصیل میں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقال، ہاں ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے جواب میں مصنف کی طرف سے کہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیوں نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب مصنف نے احتیاج الی المنطق نفس منطق کی طرف احتیاج کو بیان کر دیا، ارادہ، تو اب انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ یہ بیان ان یبین ان حالہ ماذا، کہ وہ یہ بیان کر دیں کہ اس منطق کا حال کیا ہے، یعنی یہ تو بتا دیا انہوں نے پہلے کہ ہم منطق کے محتاج ہیں، یعنی منطق محتاج الیہ ہے، پھر یہ بتایا انہوں نے کہ اس منطق کا حال کیا ہے، کیا وہ بدیہی ہے یا نظری ہے، یہ بتانا شروع کر دیا اور ادھر تفصیل میں نہیں گئے۔ کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مصنف نے جب نفس منطق کی احتیاج کو بیان کر دیا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہو کہ اس منطق کا حال بیان کر دیا جائے، حل ہوا بدیہی بجمیع اجزائہ، کہ وہ تمام اجزاء کے ساتھ بدیہی ہے، حتی یستغنی عن تدوینہ فی الکتب، یہاں تک کہ کتابوں میں اس کو مدون کرنے سے بھی بے نیازی ہو، یا وہ سب کی سب کسبی ہے کہ اس کا حاصل کرنا ہی محال ہو جائے کہ اس کو کتابوں میں لکھا جائے، مدون کیا جائے، تو اس کی طرف انہوں نے توجہ دے دی اور اس طرف توجہ نہیں دی جو میر صاحب نے یہاں پر بیان کیا۔ تو مصنف کا مقصد تو وہی تھا جو میر صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن ادھر نہیں گئے بلکہ انہوں نے منطق کی تفصیل کرنا شروع کر دی کہ جس منطق کے ہم محتاج ہیں وہ منطق بدیہی ہے یا کسبی ہے، یعنی بدیہی ہے تو اس کو کتابوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مدون کرنے کی، چھاپنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کسبی ہے تب تو پھر چھاپنا تو درکنار، اس کا حاصل کرنا ہی کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے دھیان لگا دیا۔ وَبَيَّنَا فَسَادَ الْقِسْمَيْن، اور دونوں قسمیں کے فساد کو بیان کر دیا، نہ تو بدیہی ہے اور نہ ہی پورا کا پورا کسبی ہے۔ فَظَهَرَ، تو ظاہر ہوا، ان المنطق لیس مما ان یستغنی عن تدوینہ، کہ منطق ایسا فن نہیں کہ جس کی تدوین سے بے نیازی ہو، یعنی تدوین کی بھی ضرورت ہے، ولا مما یمتنع تحصیلہ وتدوینہ، اور نہ ہی ان میں سے ہے جس کی تحصیل اور تدوین محال ہے، مع کونہ محتاجا الیہ، اس کے محتاج الیہ ہوتے ہوئے، جب ہم اس کے محتاج ہیں تو ہمیں تدوین کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کی تحصیل کی بھی ضرورت ہوگی۔ فوجب، تو ضروری تھا، ان یدون فی الکتب، کہ اس کو کتابوں میں مدون کر دیا جائے، چھاپ دیا جائے۔ ولم یلتفت الشارع ایضا الی ھذا التوجیہ، شارع نے بھی اس توجیہ کی طرف توجہ نہیں کی، لأن المشہور فی کتب الفن ایراد المعارضہ فی ھذا الموقع لنفی الاحتیاج الیہ، کیونکہ فن کی کتابوں میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ اس جگہ پر معارضہ قائم کیا جائے منطق کے عدم احتیاج پر، اس جگہ پر منطق کی ساری کتابوں میں یہی ہے کہ اس جگہ پر معارضہ قائم کیا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے بھی یہاں وہی طریقہ اختیار کیا اور معارضے کو پیش کیا، اور یہ ساری تفصیل نہیں کی جو میر صاحب یہاں پر کر رہے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ منطق کی کتابوں میں یہی مشہور ہے کہ اس مقام پر منطق کے عدم احتیاج پر، منطق کی احتیاج کی نفی پر معارضہ قائم کیا جائے،
کہ ماتن نے ثابت کیا احتیاج کو اور معارضہ قائم کر کے ثابت کیا جائے عدم احتیاج کو. اس لیے شارح نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی جدھر کے میر صاحب توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. یہ آج کا سبق ہے، اس کو 2-3 بار آپ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی.